دعا ہے خداوند عالم صدقہ محمد و آل محمد کا آپ تمام حضرات کا یہاں آنا بانیان مجلس کا حصہ فیضا کو بچھانا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ آپ جتنے حضرات یہاں پہ تشریف فرما ہیں، جتنی حاجتیں لے کر آئے ہیں، مولا آپ کی حاجتیں پوری فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں مولا پریشانیاں دور فرمائے۔ جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا ہو جائیں۔ جو بے روزگار ہیں مولا عزت والا روزگار عطا فرمائے۔ جو باروزگار ہیں مولا رزق میں برکت عطا فرمائے۔ جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں مولا حج و زیارات نصیب فرمائے۔ جو بیمار ہیں مولا شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے۔ بالخصوص سید اصغر رضا بیمار ہیں مولا صحت کے ساتھ درازی زندگی عطا فرمائے۔ جی سید والدہ سید، یہاں پہ ہمارا بیٹا اصغر رضا لکھا ہے، سید اصغر رضا کو مولا صحت کے ساتھ دراز زندگی عطا فرمائے۔ والدہ سید اصغر علی گردیزی بیمار ہیں، مولا انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے۔ تنویر بھائی کا بھتیجا بیمار ہے، مولا اسے صحت کے ساتھ دراز زندگی عطا فرمائے۔ چھکو بھائی کا پوتا بیمار ہے، مولا انہیں صحت کے ساتھ دراز زندگی عطا فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں مولا انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ بالخصوص رضا عباس اور حیدر علی کو مولا صحت زندگی والا حسین کا ماتمی بیٹا عطا فرمائے۔ جنہیں اولاد دے رکھی ہے مولا ان کی اولاد کو نیک پاک اور صالح بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص ہماری بیٹی زینیہ بطول کہ جو آج اسی دن کے صدقے جو یہاں پہ سرکار شہزادہ علیہ السلام کا گہوارہ برآمد ہوتا ہے، اسی گہوارے سے ہمارے بھائی محتشم نقوی کو عطا ہوئی ہے، مولا اسے صحت کے ساتھ درازی زندگی عطا فرمائے اور اسے کنیزی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نصیب فرمائے۔ مرحومین آپ کے بانیان مجلس کے اور وہ جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں رہ گیا، مولا سب کی قبر اور محشر کی منازل آسان فرمائے۔ شفاعت محمد و آل محمد نصیب ہو، امام حسین علیہ السلام کی جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا ہو۔ لاکھوں دعاؤں کی ایک ہی دعا، وارث زمانہ کا ظہور جلد ہو جائے، ہم مولا کے نوکر چاکروں میں شمار ہوں، امام کی قربت نصیب ہو، دوری نصیب نہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو عقائد حقہ کے ساتھ۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ ساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیم وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ورزقتہ ان وتمتعہ فیہ طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجہم وساہل مخرجہم والو قدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وکرب المومنین بحق اخیق الحسین علیہ السلام۔ ایسی صلوات پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ کثرت رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت ناتہ اوہام الواصفین، وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه فقد مات ميتة جاهلية۔ صلوات محمد وآلہ۔ ایک دفعہ
توجہ ہے گفتگو شروع کی جائے۔ عشرہ اربعین امام حسین علیہ السلام اور آج مسلسل ہماری یہ 7ویں نشست ہے۔ سلسلہ گفتگو جس عنوان کے تحت آگے بڑھ رہا ہے وہ عنوان ہے معرفت امام زمانہ اور اطاعت امام زمانہ۔ مسلسل 6 دنوں سے معیار امام پر، مقام امام پر اور عصمت امام پر آپ کے سامنے گفتگو ہوتی رہی تاکہ ہم دنیا کو یہ بتا سکیں کہ ہم نے جنہیں امام مانا ہے وہ ہمارے بنائے ہوئے نہیں، اللہ کے بنائے ہوئے انہیں خداوند عالم نے اس مقام اور اس منصب کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے ذہنوں میں بھی ابہام کو دور کرنے کے لیے تھیں کہ آپ کے ذہن میں یہ واضح ہو جائے کہ امام آج کا کوئی گناہگار فرد نہیں ہو سکتا، امام وہ ہوگا جو ازلی معصوم ہے، جس کی عصمت ایسی ہے کہ جیسی خداوند عالم کی عصمت ہے۔ اب آج سے میں داخل ہونا چاہتا ہوں اس منزل میں کہ وہ کہ جن کی عصمت خدا کی عصمت ہے وہ کون ہے۔ خاص بالخصوص اپنے آقا و مولا کا کچھ تعارف اپنے نوجوان دوستوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا میں جب بھی کسی کو بھی پہچانا جاتا ہے تو اس کے پہچاننے کے 2 معیار ہیں۔ ایک یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا حسب کیا ہے اور دوسرا یہ دیکھا جاتا ہے اس کا نسب کیا ہے۔ آپ کے پاس بھی جب بھی کسی نئے شخص کو لایا جائے گا تو فطرتاً جب آپ اس کے لانے والے سے پوچھیں گے تو آپ اس کے تعارف میں یہی کہیں گے کہ ان کا حسب نسب کیا ہے۔ حسب سے مراد یہ ہے کہ انسان کا اپنا ذاتی کردار کیا ہے، اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا وہ کیسا ہے۔ نسب سے مراد یہ ہے بیٹا کس کا ہے، پوتا کس کا ہے، کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس کے بڑے کیسے تھے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں انسان کی شخصیت میں بڑے معنی رکھتی ہیں۔ اور خود خداوند عالم نے بھی قرآن مجید میں اس طرف اشارہ فرمایا ہے۔ سورہ حجرات میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّا خَلَقْنَكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ اور کیا کیا ہم نے فَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور پھر ہم نے تمہارے قبیلے بنائے تاکہ تم پہچانے جا سکو۔ توجہ اذان محترم، ہم نے تمہارے قبیلے بنائے تاکہ تم پہچانے جا سکو۔ اس کا مطلب پہچان میں قبیلہ بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کون کہاں سے ہے، کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، خود خداوند عالم کہہ رہا ہے ہم نے تمہارے قبیلے بنائے تاکہ تم پہچانے جا سکو۔ اس کا مطلب پہچان کا تعلق کس کے ساتھ ہے، قبیلے کے ساتھ ہے۔ یہ خداوند عالم نے نسب کا ذکر کیا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے عزت والا وہ ہے کہ جو متقی زیادہ ہے۔ اب اس تقوی کا تعلق ہے تمہارے حسب کے ساتھ، یعنی اللہ نے دونوں چیزوں کو آیت میں بیان کر دیا ہے۔ ہم دیکھیں گے نسب کیسا ہے اور ہم دیکھیں گے تمہارا حسب کیسا ہے۔ دونوں چیزوں کی اہمیت ایک ہی آیت میں خداوند عالم نے بیان کی کہ نسب بھی دیکھا جائے گا اور حسب بھی دیکھا جائے گا۔ اور یہ ہوتا بھی یہی ہے، اگر دنیا کے اندر یہ طریقہ کار ہے، فطرت انسانی ہے، اور پھر اللہ نے اپنی حجتوں کو جس ماحول میں بھیجا ہے اس ماحول کے مطابق بھی ہر طرح سے ان کا کامل ہونا ضروری ہے۔ ورنہ دنیا کو تو موقع چاہیے، اگر کسی کا کردار بہت ہی اچھا ہو جائے اور انہیں پھر بھی اس کے ساتھ کوئی بغض ہو تو فوراً کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، وہ ڈھیروں پہ لال پیدا کر دیتا ہے۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں، یہ ہمارے معاشرے کے طریقہ، اور صرف اس معاشرے کا نہیں، ہمیشہ سے لوگوں کا یہ طریقہ کار ہے۔ اگر خاندان اچھا ہے تو کردار پہ بٹا لگانے کی کوشش کریں گے، کردار اچھا ہے تو خاندان پہ بٹا لگانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ نے جنہیں اپنی حجتیں بنایا ہے ان کے خاندان بھی کامل رکھے ہیں، ان کے خاندان بھی کامل رکھے ہیں اور ان کے کردار بھی اتنے کامل رکھے ہیں کہ ان کے کردار کو اپنا کردار کہہ دیا۔ اب میں نے کہا آج کی تقریر میں آپ کے سامنے جنہیں ہم نے مانا ہے ان کا خاندان بیان کروں گا، صرف دنیا والوں تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے کہ جنہیں ہم نے مانا ہے نا ان کے باپ کا شجرہ نسب بھی محفوظ ہے، ان کی ماں کا شجرہ نسب بھی محفوظ ہے۔ دنیا نے جنہیں مانا ہے نا ان کے باپ کا بھی دکھائیں۔
سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ ہمارے جنہیں ہم نے مانا ہے، جن کے دروازے پہ ہم جھکے ہوئے ہیں، وہ دونوں طرف سے کتنے محفوظ ہیں۔ اگر اجازت ہو تو میں اپنے آقاؤں کا شجرہ آپ کے سامنے بیان کروں، کیونکہ پہچان کا پہلا ذریعہ نسب ہے۔ تو عزیزان محترم، خداوند عالم نے کتنا محفوظ شجرہ ہے کہ جنہیں ہم نے مانا ہے، اور اتنا محفوظ ہے کہ اللہ نے قرآن میں شجرے کو شجرہ طیبہ قرار دیا، طیبہ شجرہ قرار دیا ہے کہ یہ پاک اور طیب شجرہ ہے۔ اب یہ پاک اور طیب شجرہ کیا ہے؟ اس پاک اور طیب شجرے کے پہلے فرد حضرت آدم علیہ السلام جنہیں دنیا پہ بھیجا گیا۔ حضرت آدم پہلے دو بیٹے حابیل اور قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اور پھر وہ ایک جگہ پہ جا کے بہت عرصہ وہیں پہ پڑا رہا اور وہیں پہ مر گیا۔ وہ دونوں بیٹے ختم ہو گئے۔ اللہ نے دو بیٹے اور حضرت آدم کو عطا کیے، ایک کا نام شیس، دوسرے کا نام یافس۔ توجہ ہے نوجوان دو، ایک کا نام شیس اور دوسرے کا نام یافس۔ ان دونوں کے لیے خداوند عالم نے جنت سے دو حوریں نازل کی، ایک کا نام نزلہ اور ایک کا نام مزلہ۔ ان حوروں کے ساتھ ان کی شادیاں ہوئیں۔ دنیا والے لکھ دیتے ہیں کہ صبح بیٹا پیدا ہوتا تھا، شام کو بیٹی پیدا ہوتی تھی، صبح بیٹا پیدا ہوتا تھا، شام کو بیٹی پیدا ہوتی تھی، اور آپس میں شادیاں ہو جاتی تھی۔ ایسے پیدا ہونے والے بچے حرامی ہوتے ہیں۔ سلامت رہے، مولا آپ کو عطا فرمائے۔ مولا آپ کو عطا فرمائے۔ یہ پاکیزہ شجرہ ہے، یہ عزتدار شجرہ ہے، اور خداوند عالم نے یہ ارشاد فرما رکھا ہے کہ میری سنتیں تبدیل نہیں ہوتی۔ تو اگر پہلے دن ایسا ہوتا تو پھر یہ معاملہ کبھی تبدیل نہ ہوتا۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، دو حوریں نازل ہوئیں۔ دیکھیں نا، یہ معاملہ پھیل جائے گا۔ بہن اور بھائی کی شادی کروانا یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ بنانے والا مجبور ہے۔ نہیں توجہ فرما رہے میرے محترم، یہ کام مجبورے کے عالم میں ہوگا نا، کہ جب کوئی دوسرا آپشن نہ ہو، جب دوسرا آپشن نہیں ہوگا پھر مجبوری کے عالم میں ہوگا۔ لیکن یہاں تو وہ ہے جو علی کل شیء قدیر ہے، جو آدم و حوا کو بغیر کسی وسیلے کے بنا سکتا ہے، وہ آدم کے دونوں بیٹوں کے لیے دو مستورات نازل نہیں کر سکتا۔ تو دو حوریں آئیں اور ان کے ساتھ ان دونوں بھائیوں کی شادی ہوئی۔ شیس کے گھر 12 بیٹے پیدا ہوئے، یافس کے گھر 12 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اس طرح ان چچا زاد کی آپس میں شادی ہوئی اور نسل انسانی نے چلنا شروع کی۔ حضرت شیس کے گھر بیٹا پیدا ہوا جس کا نام مہلائیل رکھا گیا۔ اس مہلائیل کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انوش رکھا گیا۔ انوش کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام الخ رکھا گیا۔ الخ کے گھر بیٹا پیدا ہوا جس کا نام یرد رکھا گیا۔ یرد کے گھر بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اخنوق رکھا گیا۔ اس اخنوق کو عربی میں کہتے ہیں ادریس۔ شامل رہیں گے، میں محنت کر کے دوستوں کے سامنے آتا ہوں۔ ان کا کیا نام ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام۔ یہ اللہ کا وہ نبی ہے کہ جس نے پہلی دفعہ انسان کو لباس سی کے پہننا سکھایا، یعنی یوں سمجھیے تہذیب انسانی کی بنیاد رکھنے والا نبی۔ اسی لیے ان کا لقب ہے خیات الانبیاء۔ ان کا دوسرا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے زراعت کی بنیاد رکھی۔ یہ جو آپ کھیتی باڑی آج ایک باقاعدہ صنعت کے طور پہ کرتے ہیں، اس کی بنیاد حضرت ادریس علیہ السلام نے رکھی۔ گنتی حساب کتاب کی بنیاد حضرت ادریس علیہ السلام نے رکھی۔ لیکن بنیادی کام کیا ہے؟ خیات، کپڑے سی کے پہننا انہوں نے سکھایا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اولین میں سے وہ ہے جسے اللہ نے زندہ آسمان سے اٹھا لیا تھا۔ اولین میں سے یہ وہ ہستی ہے کہ جسے اللہ نے زندہ جنت میں اٹھا لیا، اور آج تک یہ زندہ موجود ہے۔ جب میرا بارواں آئے گا یہ اس کا گواہ بن کے اٹھے گا۔ اور دوسرا کیونکہ اب ان کا کام ہے، یہ پہلے کپڑے سی کے پہننے والے ہیں، خیات الانبیاء ہیں۔ اللہ نے میرا یہ تصور کہتا ہے کہ اللہ نے انہیں زندہ اسی لیے اٹھا لیا تھا کہ ایک دن سیدہ کہیں گی کہ میرے بچوں کے کپڑے درزی کے پاس ہے، بطول کے بچوں کا درزی کم از کم نبی ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عطا فرمائے۔ جناب سید
بہرحال یہ حضرت ادریس علیہ السلام وہ ہستی کہ جنہوں نے تہذیب انسانی کی بنیاد جنہوں نے تہذیب انسانی کی بنیاد رکھی. ان کے گھر ایک بیٹا جس کا نام لامک تھا. لامک کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام یشگر رکھا گیا. لیکن ہم اہل اسلام نہ انہیں یشگر کے نام سے جانتے ہیں. اسی یشگر کا اگر عربی میں ترجمہ کیا جائے تو وہ بنتا ہے عبد الغفار. جس طرح اخنوق کا ادریس بن رہا تھا, ان کا ترجمہ کیا بنتا ہے عبد الغفار. لیکن نہ ہم انہیں یشگر کے نام سے جانتے ہیں نہ ہم انہیں عبد الغفار کے نام سے جانتے ہیں. ہم انہیں ان کے نقب سے جانتے ہیں, حضرت نوح علیہ السلام. توجہ ہے میرے محترم دوست. نام نوح کیوں پڑا میں کل کی تقریر میں آپ کے سامنے بیان کر چکا کہ ان کا نام نوح کس وجہ سے پڑا. حسین پہ گریہ کرنے کی وجہ, حسین پہ نوحہ کرنے کی وجہ سے ان کا نام حضرت نوح علیہ السلام. یہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال ان کی تبلیغ کی مدت 1450 سال حیات گرامی ہے. 950 سال ان کی تبلیغ کی مدت ہے. 950 سال کی تبلیغ کے نتیجے میں کل 80 بندہ ایمان لے کر آیا. توجہ اذان محترم, 950 سال کی تبلیغ کل 80 بندہ ایمان لے کر آیا. اور جب خدا بند عالم سے یہ دعا مانگی کہ میرے اللہ ان پہ عذاب نازل کر دے, میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی نسلوں میں بھی کوئی مومن پیدا ہونے والا نہیں ہے, تو طوفان آیا اور سارے کے سارے دشمن خدا برباد ہو گئے. وہی 80 بندے اور حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد اس کشتی میں باقی بچی, جسے ہم کشتی نجات کے نام سے جانتے ہیں. یہ کشتی پریشان تو نہیں ہو رہے آپ, میں امام کے خاندان تک آؤں گا. یہ کشتی جب کنارے لگی تو کل 80 بندے یہ اور باقی حضرت نوح علیہ السلام کا خاندان. یہ جو 80 بندے تھے ان کے آج بھی عراق میں جو موصل سے حلب کی طرف جو رستہ جاتا ہے, اس کے شمال کی طرف اوپر کی جانب ترکی میں آج بھی آواران نام کا ایک شہر ہے جہاں پہ ایک بازار کہلاتا ہے سوق السمانین, 80 لوگوں کا بازار. یہ وہ پہلا بازار تھا جو انہوں نے یہ پہلی یوں سمجھے کہ ایک طرح سے قدیم ترین آبادی ہے جو وہاں پہ قائم کی گئی. لیکن خدا بند عالم نے پوری کائنات کو ایک دفعہ پھر عصمت پہ جمع کرنا تھا. وبا آئی اور اس وبا میں حضرت نوح اور ان کے بیٹوں اور ان کی اولاد کے علاوہ جتنے تھے وہ سارے مر گئے. وہ 80 لوگ بھی اس وبا کا شکار ہو کر ختم ہو گئے, مر گئے. میں نے پرسوں آپ کے سامنے جملہ کہا تھا, وبا معصوم کو کچھ نہیں میری تقریریں بالکل وبا معصوم کے اوپر اثر انداز. وہ جو 80 غیر معصوم تھے وہ سارے مر گئے. باقی صرف بچ گئے حضرت نوح, ان کے 3 بیٹے حام, سام اور یافس اور ان کی اولادیں, یعنی خاندان عصمت بچ گیا. باقی سارے دنیا ایک دفعہ پھر عصمت پر, جن کے ذہن میں کل کی تقریر ہے, دنیا کو پھر سے عصمت پر جب گناہ بہت پھیل جائے نا, اللہ ختم کر کے پھر عصمت کو لے کے آتا ہے. کل کی تقریر میرے پاروے کے ساتھ سارے معصوم ہوں گے. اب بشر بھائی یہاں پہ حام, سام اور یافس 3 بیٹے حضرت نوح علیہ السلام کے, ان کی اولادیں اور حضرت نوح, یہ بچے باقی سارے ختم ہو گئے. حضرت نوح کے بیٹے سام یہ آ کر آباد ہوئے سرزمین عرب میں, جو عرب کی سرزمین ہے, اس پر آ کر حضرت سام علیہ السلام اپنی اولاد سمیت آ کر آباد ہوئے. بلکہ آپ کے لیے ایک نئی سی انفارمیشن ہوگی, یہ جس جگہ کا نام جو جناب سیدہ کی جاگیر کے حوالے سے جسے ہم فدق کہتے ہیں, یہ فدق حضرت سام کا پوتا تھا اور یہ علاقہ ان کی جاگیر تھا, جس کی وجہ سے اسے جاگیر فدق کہا جاتا. ٹھیک ہے بہرحال یہ حضرت سام علیہ السلام جو ہے اس سرزمین عرب پر آباد ہوئے اور یہاں پہ ان کی نسل سام کی چلتی رہی. اسی نسل میں سے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوئے اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل ان کے 2 بیٹوں حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل سے چلی. یہ جو نسل ہے سامی نسل, حضرت سام علیہ السلام کی نسل عرب
عرب میں ان کے اندر سب سے عزتدار قبیلے کا نام ہے قریش. جو ان تمام قبیلوں کا سردار قبیلہ ٹھہرا, سب سے عزتدار قبیلہ ٹھہرا, اس قبیلے کا نام کیا؟ قریش کا قبیلہ. یہ ہر نسل کے عزتدار قبیلے ذہن میں رکھیے گا. حضرت سام کی نسل سے ابراہیم علیہ السلام, اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے سب سے عزتدار ترین قبیلہ قریش کا قبیلہ. دوسری نسل تھی حضرت حام علیہ السلام کی نسل. یہ جا کر آباد ہوئے افریقہ کے علاقے میں. اس وقت دنیا میں جتنی بلیک ریس ہے, جو سیاہ نسل ہے, وہ ساری کی ساری حضرت حام کی اولاد. توجہ ہے ذرا. ان کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا کبت, کاف دو نقطے والا, بے اور توئے. یہ مصر میں آ کر آباد ہوئے, اور مصر کی جو حکمران رہی کبتی نسل, وہ اسی کبت کی اولاد سے تھی. اسی نسل میں بڑے بڑے حکمران ہوئے. نمرود بھی اسی نسل سے تھا, اور جتنے فرعین مصر ہیں وہ بھی اسی کبتی نسل سے تعلق رکھتے ہیں. یہ تاریخ کے وہ مرحلے ہیں, اللہ کرے ذہنوں میں محفوظ رہ جائیں. ریکارڈ ہو رہی ہے یقیناً, ایک ڈاکومنٹ کے طور پر محفوظ رہ جائے گی. اس نسل میں کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام, سام کی نسل میں. اور ادھر کی جو نسل ہے حام کی نسل, یہ فرعین مصر سارے اسی نسل میں تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تبلیغ کرتے ہوئے مصر کی سرزمین پہ پہنچے, تو وہاں پر اس وقت جو عزیز مصر تھا, اس کا نام ریکیون تھا. یہ ریکیون جو ہے, اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کوئی گستاخی کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے روب و جلال کے نتیجے میں وہ شخص, اس کا ہاتھ شل ہو گیا. ہاتھ اس کا شل ہو گیا. اس نے معافی مانگی, حضرت ابراہیم نے دعا کی, ہاتھ اس کا ٹھیک ہو گیا. وہ متاثر ہوا حضرت ابراہیم سے, تو وہ حضرت ابراہیم کو لے کر فرعون کسی بندے کا نام نہیں تھا, فرعون عہدے کا نام. جس طرح آج پاکستان میں صدر پاکستان یہ عہدہ ہے, نام نہیں ہے, اسی طرح فرعون نام نہیں تھا, فرعون عہدہ تھا. جو مصر کا صدر ہوتا تھا, جو مصر کا بادشاہ ہوتا تھا, اسے فرعون کہا جاتا تھا. یہ جس زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر پہنچے, اس زمانے میں البان ابن سنان نام کا مصر کا بادشاہ تھا, جسے فرعون مصر کہا جاتا تھا. اس کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم کو لے کے گئے. وہ حضرت ابراہیم سے متاثر ہوا, اس نے حضرت ابراہیم کا دین دل ہی دل میں قبول کر لیا. اور اس نے جاتے ہوئے حضرت ابراہیم سے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو آپ کی کنیزی میں دینا چاہتا ہوں. حضرت ابراہیم نے کہا ہم شرفاء کی بیٹیوں کو کنیز نہیں بناتے, اس لیے حضرت ابراہیم نے اس البان ابن سنان کی بیٹی سے نکاح کیا. اسی بیٹی کا نام ہے ہاجرہ. توجہ ہے میرے محترم دوستوں, اس بی بی کا نام کیا ہے؟ ہاجرہ. اور پھر انہی کے بطن سے حضرت اسماعیل ہوئے, اور جو پہلی بیوی تھی حضرت ابراہیم کی جناب سارہ, ان کی نسل سے اسحاق تھے, اور یہ نسل ایسے چلی. بہرحال جو سامی نسل ہے اس میں عزتدار قبیلہ کون سا ہے؟ قریش. یہ جو حامی نسل ہے, بلیک ریس ہے, اس میں سب سے عزتدار ترین قبیلے کا نام ہے قبیلہ بربر. کیا قبیلہ بربر. اسی قبیلے سے تعلق ہے جناب فضل. توجہ ہے عزیزان محترم. یہ حبش کے بادشاہوں کا قبیلہ اشکموس جو والد کا جناب فضا کا, اسی قبیلے سے تعلق تھا. رسول اللہ کی ایک اور زوجہ جناب ماریہ قبطیہ, جن سے رسول اللہ کے واحد بیٹے حضرت ابراہیم تھے, وہ حضرت ابراہیم کی والدہ ماریہ قبطیہ, ان کا تعلق بھی اسی قبیلہ بربر کے ساتھ تھا. تو دو نسلیں ہو گئی, ذہن میں رہے. سامی نسل عزتدار ترین قبیلہ قریش, حامی نسل عزتدار ترین قبیلہ بربر. اس کے بعد تیسرے بیٹے تھے, پریشان تو نہیں ہو رہا, میں بڑی تیزی سے سفر کر رہا ہوں, میں نے کسی نتیجے تک جانا ہے. تیسرا قبیلہ تھا, تیسری بیٹے تھے حضرت یافس. کون؟ یافس. یہ حضرت یافس جو ہے, باقی دونوں جو بیٹے تھے حضرت نوح کے, ان کے 9 بیٹے تھے. حضرت یافس کے 11 بیٹے. یہ نسل بہت زیادہ پھیلی, ترکمانستان, تاجکستان, رشین سٹیٹس, روم, یورپ, حتیٰ کہ یہ جتنی چپٹی ناک والے ہیں, یہ سارے کے سارے حضرت یافس کی اولاد. توجہ ہے, یہ سب حضرت یافس کی اولاد میں سے. ان میں سب سے عزتدار خاندان جو ہے وہ روم میں آباد ہوا, اور انہوں نے سلطنت روم کی بنیاد رکھی, اور اسی خاندان کو کہا جاتا ہے قیصر روم کا خاندان.
جس طرح میں نے کہا مصر کے بادشاہ کو کیا کہا جاتا تھا؟ فرعون۔ روم کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا کیسر۔ کیا کہا جاتا تھا؟ کیسر۔ یہ جو کیسروں کا خاندان تھا یہ یافسی نسل کا سب سے عزت دار خاندان تھا۔ پھر تینوں نسلیں ذہن میں آئے، پریشان تو نہیں ہیں؟ بار بار مجھے پوچھنا پڑ رہا ہے، بولتے رہیں تاکہ بات پہنچتی رہے۔ سامی نسل عزت دار قبیلہ قریش، حامی نسل عزت دار قبیلہ بربر، یافسی نسل عزت دار خاندان کیسر روم کا خاندان۔ پھر سینٹرل ایشیا میں ان تینوں نسلوں کے باہمی امتزاج سے ایک اور نسل وجود میں آئی، یعنی مختلف علاقوں میں یہ اکٹھے ہوتے رہے، آپس میں شادیاں کرتے رہے۔ ایک چوتھی نسل وجود میں آئی جس چوتھی نسل کو کہا جاتا ہے آریان۔ ہم جب سکول میں پڑھتے تھے اس زمانے میں کورس میں بھی پڑھایا جاتا تھا آریائی نسل۔ یہ آریائی نسل بھی بہت پھیلی یورپ کے اندر، ایران کے اندر، خود بر صغیر کے اندر۔ مہابھارت اور رامائن کے جتنے کردار ہیں، کرشن جی، رام جی، یہ سارے کے سارے اسی آریائی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہندوستان میں جتنے برہمن ہندو ہیں وہ سارے کے سارے اسی آریائی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی حکومت قائم کی ایران میں جا کر۔ اس خاندان نے حکومت کہاں پہ قائم کی؟ ایران میں جا کر، اور وہاں پہ جو ایران کے بادشاہوں کا خاندان ہوا اس بادشاہ کا نام ہوتا تھا کسرا۔ کیا افکاش والا سین رے یہ اور اوپر کھڑی زبر، وہاں کیسر اور یہاں کسرا۔ اب یہ چار نسلیں ہیں جو اس وقت دنیا میں موجود ہیں، کوئی پانچویں نسل نہیں۔ جو بھی ہے دنیا میں اس کا تعلق انہی چار نسلوں کے ساتھ ہے۔ پہلی سامی نسل عزت دار قبیلہ قریش، دوسری حامی نسل عزت دار قبیلہ بربر، تیسری یافسی نسل عزت دار خاندان کیسر کا خاندان، چوتھی آریائی نسل عزت دار خاندان کسرا کا خاندان۔ اب توجہ فرمائیے گا، یہ چار نسلیں ہیں۔ اب میں اپنے اماموں کی طرف چلتا ہوں۔ باپ کی طرف سے ان سب کا ایک ہی نسل سے ہونا ضروری ہے، کیونکہ باپ کی طرف سے ایک ہی نسل کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ جو سب سے عزت دار ہے اسی کا بیٹا سب سے عزت دار ہوگا۔ میری بات پہنچ رہی ہے میرے محترم دوستوں تک؟ نسب کے حوالے سے ایک ہی خاندان باپ کی طرف سے ہونا ضروری ہے، کیونکہ کردار ممکن ہے کسی اور کا بہتر ہو جائے، لیکن نسل تو ایک ہی ہے جو بہتر چل رہی ہے۔ ٹھیک، تو باپ سب کے ایک ہی نسل سے ہوں گے، اور وہ سارے کے سارے ہیں سامی النسل قبیلہ قریش بنی ہاشم سے۔ ٹھیک ہے محترم، باپ سارے کے سارے اس خاندان کے، میرے امام کے جتنے اجداد ہیں وہ سارے کے سارے سامی النسل ہیں، قبیلہ بنی ہاشم، قبیلہ قریش۔ اب آتے ہیں ماؤں کی طرف۔ کس طرف؟ ماؤں کی طرف۔ پھر نسل ذہن میں رہیں، سامی نسل کا عزت دار قبیلہ قریش، حامی نسل کا عزت دار قبیلہ بربر، یافسی نسل کا عزت دار قبیلہ کیسر، آریائی نسل کا عزت دار قبیلہ کسرا۔ اب توجہ، ہمارے 5 اماموں کی مائیں سامی النسل قبیلہ قریش سے، سامی نسل کے سب سے عزت دار قبیلے قریش سے ہمارے 5 اماموں کی مائیں ہیں۔ امیر کائنات کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد، توجہ ہے اذان محترم، امام حسن اور امام حسین کی پاک ماں جناب سیدۃ النساء العالم، 3 امام ہو گئے۔ حضرت امام باقر کی والدہ جناب فاطمہ بنت حسن، حضرت امام جعفر صادق کی والدہ جناب ام فربہ بنت قاسم بنت محمد۔ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ یہ ہمارے 5 امام وہ ہیں جن کی مائیں قبیلہ قریش، جو سامی نسل کا سب سے عزت دار قبیلہ۔ یہ 5 مائیں اس خاندان سے ہیں۔ اس کے بعد ہے حامی نسل، جس کا سب سے عزت دار قبیلہ ہے قبیلہ بربر۔ ہمارے 3 اماموں کی مائیں قبیلہ بربر کی شہزادیاں ہیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم کی والدہ بی بی حمیدہ خاتون، حضرت امام محمد تقی کی والدہ بی بی سمانہ خاتون، حضرت امام علی نقی کی والدہ بی بی سبیکہ خاتون سلام اللہ علیہ۔ یہ 3 مائیں قبیلہ بربر کی شہزادیاں ہیں۔ اس کے بعد اگلی نسل تھی کون سی؟ آریائی نسل، کسرا خاندان، ایران کے بادشاہوں کا خاندان۔ ہمارے 3 اماموں کی مائیں اس خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔
امام سجاد کی والدہ بی بی شہربانو، حضرت امام رضا کی والدہ بی بی نظم خاتون، حضرت امام حسن عسکری کی والدہ بی بی حدیثہ خاتون. توجہ ہے؟ کتنے امام ہو گئے؟ 5 اور 3 8 اور 3 11. ہمارا آخری بچ گیا 12واں امام. اس 12ویں امام کی ماں قیصر روم کے خاندان سے ہے. اس طرح کائنات کی ساری عزتیں اکٹھے ہوتے میرے امام پہ. مولا کو زندگیاں توجہ ہے میرے محترم. توجہ ہے سمر بھائی. جی یہ کائنات کی ساری عزتدار خاندان، ان عزتدار خاندانوں کے سب سے عزتدار قبیلے، ان سب سے عزتدار قبیلوں کی سب سے عزتدار شہزادیاں پہنچ گئی ہیں ان کے گھر میں جو کائنات کا سب سے عزتدار ہے. لیکن اب یہ جو شہزادی جو ہمارے امام پاک کی ماں ہے یہ کیسے پہنچی ہیں اور ان کا تعلق کہاں سے ہوتے ہوئے امام تک پہنچا ہے. اجازت ہے تو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. میرا جو پہلے پروگرام تھا وہ یہ تھا کہ آج کی تقریر میں بس یہی میٹر ہی میرے بچے ذہن میں محفوظ رکھ لیں تو بڑی بات ہے. لیکن کیونکہ آگے تقریریں کم رہ گئی ہیں اور ابھی کہنے کے لیے باتیں زیادہ ہیں اس لیے آج کی ہی تقریر میں بیان کر دوں کہ میرے امام کی پاک ماں وہاں سے یہاں پہنچی کیسے. نہ کروں اچھا سامرہ میں حضرت امام علی نقی علیہ السلام سامرہ میں نظر بندی کی زندگی گزارے. امام کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا کافور. امام کے پڑوس میں ایک شخص رہتا تھا جن کا نام تھا بشر بن سلیمان. یہ بشر بن سلیمان جو ہے یہ رسول اللہ کے صحابی حضرت ابو ایوب انصاری کی نسل سے تھا. کبھی وقت ہوا مجھے یاد کروائیے گا، میں ابو ایوب انصاری پہ گفتگو کروں گا کہ یہ کس قدر اہم ترین شخصیت ہے اور اس کا کیا کیا تعلق رسول اور رسول کے خاندان کے ساتھ ہے. بہرحال اس وقت اتنا ہی کافی ہے کہ یہ بشر بن سلیمان یہ حضرت ابو ایوب انصاری کی نسل سے تھا. ایک دن امام نقی علیہ السلام نے اپنے غلام کافور سے کہا کہ جاؤ اور جا کر بشر بن سلیمان کو میرے پاس بلا کے لاؤ. کافور گیا بشر بن سلیمان کو بلایا. رات کا وقت تھا. بشر بن سلیمان پہنچا اور وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی میں امام کی خدمت میں پہنچا امام نے ارشاد فرمایا سنو تم ابو ایوب انصاری کی نسل سے ہو اور تمہارا خاندان ہمیشہ ہمارا قابل اعتماد خاندان رہا ہے اور آج میں تجھے وہ عزت دینا چاہتا ہوں جو کائنات میں تیرے علاوہ کسی کو ملی. توجہ اتنا بڑا اعتماد کرنے جا رہا ہوں، اتنا بڑا شرف دینے جا رہا ہوں، اتنی بڑی عزت دینے جا رہا ہوں کہ جو تیرے علاوہ کائنات میں کسی کو نصیب نہیں ہوگی. اس نے کہا امام حکم فرمائیے. کہتا ہے امام نے مجھے بٹھایا اور بٹھانے کے بعد امام نے انگریزی زبان میں خط لکھنا شروع کیا. توجہ ہے میرے محترم دوست. لوگ ان کو امام بنا رہے ہیں جنہیں اپنی زبان کے علاوہ زبان نہیں آتی. 4 دن پہلے کہا تھا امام نے انگریزی زبان میں خط لکھنا شروع کیا. خط جب تکمیل کو پہنچ گیا امام علیہ السلام نے خط کو طے کیا. اپنے اسی غلام کافور کے ذریعے اپنے گھر سے اشرفیوں کی تھیلی منگوائی جس کے اندر امام نے فرمایا 220 درہم ہے. یہ تھیلی بھی دی اور اس کے ساتھ وہ خط بھی بشر بن سلیمان کے حوالے کیا. اور اب بشر بن سلیمان سے کہا کہ بشر بن سلیمان میرا یہ خط لے کر تم بغداد چلے جاؤ. جب تم بغداد پہنچو گے تو اس وقت دریائے دجلہ کے کنارے کچھ کشتیاں آ کر لنگر انداز ہوں گی. ان کشتیوں کے اندر کچھ قیدی غلاموں اور کنیزوں کو لایا جائے گا. لوگ ان قیدی غلاموں اور کنیزوں کو فروخت کر رہے ہوں گے. تم دیکھتے رہنا صبح سے شام تک کنیزیں اور غلام فروخت ہوتے رہیں گے. ایک کشتی رہ جائے گی اس کے سب کنیزیں اور غلام فروخت ہو جائیں گے. اس کشتی کے اندر ایک مستور ہوگی جو 2 چادروں کے اندر لپٹی ہوئی ہوگی اور کسی کی جرت نہ ہو پائے گی کہ وہ اس کے قریب جائے. اللہ اکبر سلامت رہے مولا کو ذات عطا فرمائے. کسی کی جرت نہیں ہو پائے گی کہ وہ اس کے قریب جائے اور قریب جانا تو دور کی بات ہے کسی کی اتنی جرت نہ ہو پائے گی کہ وہ کہے پردہ ہٹا کے چہرہ دکھا.
یا علی سلامت رہے مولا کو زیادہ عطا فرما. توجہ میری جان جی میرا بیٹا اس کے پاس دیکھنا یہ حال ہوگا. لوگ چاہیں گے کہ اسے خریدیں لیکن کسی کی جرات نہیں ہونے پائے گی. آخر ایک شخص آ کے کہے گا کہ میں 3000 سونے کے درہم میں اسے خریدنا چاہتا ہوں. اور جیسے ہی وہ کہے گا 3000 سونے کا درہم, اس وقت وہ بی بی اسے فصیح عربی زبان میں کہے گی تو 3000 درہم کی بات کرتا ہے, تو ملک سلیمان لیا وہ بھی میری ٹھوکروں میں آئے. اللہ اکبر سلامت رہے مولا کو زیادہ عطا فرما. اور بخدا اس میں کوئی خطابت کی بھرتی نہیں, لفظ بلفظ روایت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. تو ملک سلیمان لیا وہ بھی میری ٹھوکروں میں ہے, میں پھر بھی تیرے ساتھ نہیں جاؤں گی. سن, جب وہ اس کا بیچنے والا مایوس ہو جائے نا, اس وقت تو میرا خط لے کر وہاں چلا جانا اور میرا خط اس بی بی کو دینا. توجہ, میرا خط اس بی بی کو دینا. اور اب اگر وہ بی بی آمادگی کا اظہار کرے تو یہ پیسے اس بردہ فروش کو دے کر اس بی بی کو لے کر آ جاتا. اب توجہ فرمائیے گا, بشر بن سلیمان کہتا ہے جیسا امام نے فرمایا تھا بالکل ویسا ہوا. توجہ جیسا امام نے فرمایا تھا بالکل ویسا ہوا. میں بغداد پہنچا, میں نے کرائے میں ایک کمرہ لیا, میں وہاں سے دجلہ کے کنارے چلا گیا. کہتا جب میں دجلہ کے کنارے پہنچا میں نے دیکھا کشتیاں آ کر لنگر انداز ہوئیں, ان میں سے غلام اور کنیزیں فروخت ہونے لگے. وہی ایک کشتی بچ گئی, اس کشتی میں ایک مستور بچ گئی. اور میں نے دیکھا کہ واقعاً کسی کی جرات نہیں ہے کوئی اس کے قریب, ہاں کسی کی جرات نہیں ہے کہ کوئی اس کے قریب جائے. اور اتنی بڑی قیمت لگی اور پھر بھی اس نے کہا ملک سلیمان ہوں میں پھر بھی نہیں جاؤں گی. کہتا وہ بردہ فروش پریشان تھا کہ میں کروں تو کیا کروں. کہتا آخر میں اس کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ یہ میرے پاس ایک خط ہے, یہ خط اس بی بی کو دے دو. اگر یہ آمادہ ہو گئی, اگر یہ آمادہ ہو گئی تو میں اس کے اپنے ساتھ لے جاؤں گا. اس نے کہا تو عربی ہے, یہ بی بی روم کی رہنے والی ہے, اس کی انگریزی زبان ہے, اسے کیا پتا عربیوں کا خط کیا ہے. اس نے کہا جس نے خط لکھا ہے نا وہ زبانوں کا محتاج نہیں. اللہ اکبر سلامت اللہ کو ذات عطا فرما. اس نے خط اسی کی زبان میں لکھ کر بھیجا ہے. بردہ فروش نے خط لیا, بی بی کو خط دیا. اور اب وہ بشر بن سلیمان بیان کرتا ہے کہ جیسے ہی بی بی نے خط کھولا پھر بی بی کی آنکھیں نہیں سامن کے بعد رونا شروع کیا. چوما ماتھے سے لگایا, چہرے سے لگایا, سینے سے لگایا. اور اب اس بردہ فروش سے کہا اگر تو نے مجھے اس کے ساتھ نہ جانے دیا نا میری زندگی ختم ہو گئی, مجھے اسی ہستی کے ساتھ جانا. اس نے جتنے پیسے امام نے دیے تھے 220 درہم, اتنے ہی پیسے اس نے مانگے. وہ پیسے اس کے حوالے کیے, شہزادی کو ساتھ لیا, اس کمرے کی طرف چلا. اب کیونکہ شام پڑ گئی ہے, رات میں سفر نہیں کرنا, وہ جو کمرہ اس نے کرائے پر لیا تھا اس کمرے کی طرف چلا. کمرے کے اندر اس نے بی بی کو رکھا, خود کمرے کے باہر رہ گیا. لیکن کہتا تھوڑی دیر کے بعد نا مجھے کمرے کے اندر سے رونے کی آواز آتی تھی. کہتا آخر جو ہے نا میں نے پردہ ہٹا کے دیکھا بی بی کرتی کیا ہے. کہتا بی بی بے چین تھی, بار بار وہی خط نکالتی تھی, خط نکال کے چومتی تھی, ماتھے سے لگاتی تھی, سینے سے لگاتی تھی. میں نے اسے پلٹ کے کہا بی بی یہ تو میں مان گیا کہ خط تیری زبان میں لکھا ہوا ہے اس لیے تجھے سمجھ میں آ گیا, لیکن خط لکھنے والا کون ہے اس سے تو آگاہ ہی نہیں ہے. پھر اس خط کا اتنا احترام کہتے فوراً اس بی بی نے پکار کے کہا یا ایھا الضعیف عن معرفت الامام, اور امام کی معرفت میں کمزور مجھے پہچان, میں جانتی ہوں خط کس کا. علی حق علی جو سلامت رہے. مالا توجہ ہے میرے محترم دوستوں میں. کا بی بی کیسے جانتی ہو آپ ان کو, کیسے آپ کی آگاہی ہے اس کا انداز کے ساتھ. کہتا ہے اس وقت اس بی بی نے مجھے کہا مجھے عام کنیز نہ سمجھنا, میں قیصر روم کے بادشاہ یشوع کی پوتی ہوں. توجہ, میں روم کے بادشاہ یشوع کی, قیصر روم یشوع کی پوتی ہوں.
اس نے کہا اتنا بڑا خاندان یہاں کیسے آ گئی؟ اتنا بڑا کیسر روم کا خاندان اور آپ کنیز بن کے فروخت ہوتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئی، معاملہ کیا ہے؟ کہتا اس وقت بی بی نے بیان کرنا شروع کیا۔ اجازت ہے میں بی بی کا بیان آپ کے سامنے وہ کہتی ہیں میری حیات 13 سال تھی تو میرے دادا یشوع نے چاہا کہ میرے چچا کے بیٹے کے ساتھ میری شادی کر دی جائے۔ کہتے دادا نے دربار سجایا، ہزاروں کے حساب سے عمراء وزراء سارالانہ لشکر کو بلایا گیا، جتنے علماء تھے عیسائی علماء، انجیل کے علماء، ان سب کو بھی بلایا گیا۔ جس کے ساتھ میری شادی کرنی تھی اس کے لیے ایک بلند تخت لگایا گیا، ہیرے جواہرات سے تخت کو مزین کیا گیا اور اس تخت پر اسے بٹھایا گیا۔ اور جب میرا نکاح پڑھنے کے لیے انجیل کے علماء نے انجیل کو کھولا، ادھر انجیل کھولنے کی دیر تھی کہ کیسر روم کے محل میں زلزلہ آیا، وہ تخت زمین بوش ہو گیا اور وہ لڑکا تخت سے زمین پہ گر گیا۔ وہ لڑکا تخت سے جس کے ساتھ نکاح ہونے جا رہا تھا وہ لڑکا تخت سے زمین پہ گر گیا۔ کہتے فوراً تمام عیسائی علماء نے کہا کہ یہ لڑکا منحوس ہے، اس لیے اس کے ساتھ اپنی پوتی کی شادی نہ کر۔ میں کہوں گا یہ عیسائی علماء کا خیال تھا کہ وہ اس لڑکے کی نحوست کی وجہ سے یہ ہو رہا تھا، یہ اس لڑکے کی نحوست کی وجہ سے نہیں، کسی کی برکت کی وجہ سے ہو رہا۔ اس کی نحوست نہیں تھی، کسی کی برکت تھی۔ اس کے دوسرے بھائی کو بلایا گیا، پھر یہی معاملہ ہوا، پھر تخت گر گیا، کینسل کر دیا گیا معاملہ، شادی کے سارے سلسلے کو ختم کر دیا گیا۔ اب بی بی بیان کرتی ہیں میں بھی جو اپنے حجرے میں آئی تو میں پریشان تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہوا۔ کہتے ہیں جیسے ہی میں اپنے خوابگاہ میں آ کر اپنی بستر پہ لیٹی تو میں نے کیا دیکھا، نور کی اماری اتری اور اس نور کی اماری سے حضرت عیسیٰ تشریف لائے۔ اب توجہ رہے، یہ حضرت عیسیٰ کی شہزادی کی دوہری خصوصیت ہے۔ ایک طرف سے یہ کیسر روم کی ددھیالی خاندان سے، کیسر روم سے تعلق ہے اس بی بی کا، اور ننہال کی طرف سے اس بی بی کی ماں حضرت شمون وسیع حضرت عیسیٰ کی اولاد، جو حضرت عیسیٰ کے بارے میں وسیع شمون ان کی اولاد سے ان کی والدہ تھی۔ اور اب ایک طرف سے کیسر روم اور ایک طرف سے شمون۔ کہتے ہیں وہ جو نور کی اماری اتری، اس نور کی اماری میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ حضرت شمون علیہ السلام آئے۔ ان دونوں کے لیے تخت لگایا گیا، وہ دونوں اس تخت پہ بیٹھے، لیکن کہتے ہیں جگہ اچانک انہوں نے کوئی تیاری کرنا شروع کر دی، اور تیاری کرتے کرتے انہوں نے ایک عظیم ممبر نصب کیا۔ کہتا ہے جب ممبر نصب ہو گیا تو میں نے دیکھا ایک اور نور کی اماری اتری، اس نور کی اماری میں محمد اپنے 11 اماموں کے ساتھ۔ اللہ اکبر، سلامت رہے مولا آپ کو عزت عطا فرما۔ رسول خدا اپنے 11 بیٹوں کے ساتھ اس نور کی اماری سے برآمد ہوئے، اور جیسے ہی نور کی اماری سے برآمد ہوئے، حضرت توجہ میری جانب رہے، حضرت رسول خدا مخاطب ہوئے حضرت عیسیٰ سے اور کہنے لگے عیسیٰ سن، میں تیرے وسیع کو عزت دینا چاہتا ہوں، مجھے اس کی بیٹی ملیکہ کا رشتہ چاہیے۔ توجہ، رشتہ کون مانگ رہا ہے؟ اللہ کا رسول۔ عیسیٰ مجھے تیرے وسیع شمون کی بیٹی کا رشتہ چاہیے اپنے بیٹے عسکری کے لیے۔ اپنے بیٹے فوراً جیسے ہی جناب رسول خدا نے حضرت عیسیٰ سے کہا، حضرت عیسیٰ نے شمون سے کہا شمون اللہ نے تجھ پہ کتنا کرم کیا۔ خدا کی قسم روایت کے لفظ یہی ہے، اللہ نے تجھ پہ کتنا کرم کیا ہے۔ صلی الرحم کا بالرحم محمد، تیرے خاندان کو اللہ محمد کے خاندان سے جوڑ، تیرے خاندان کو اللہ مصطفیٰ کے خاندان سے جوڑنے جا رہا ہے۔ کہتا شمون نے فوراً کہا میرے لیے اس سے بڑی عزت کیا ہوگی کہ میرے خاندان کا تعلق رسول کے خاندان کے ساتھ ہو جائے۔ کہتا جیسے ہی جناب شمون نے حامی بھری، جناب شمون نے توجہ کتنا عزت والا خاندان ہے، جناب شمون نے حامی بھری، امام عسکری کا وکیل بن کے محمد مصطفیٰ نے نکاح امام عسکری کے وکیل بن کے رسول خدا، اور ادھر سے بی بی ملیکہ کے وکیل بن کے حضرت عیسیٰ۔ نہیں توجہ فرما رہے، ایک طرف سے حضرت عیسیٰ اور ایک طرف سے جناب محمد مصطفیٰ۔ یاد رہے وہاں سے جو نسل جدا ہوئی تھی حضرت اسماعیل سے اور حضرت اسحاق سے، حضرت اسماعیل کی نسل میں محمد مصطفیٰ، حضرت عیسیٰ کی نسل میں حضرت اسحاق کی نسل میں جناب عیسیٰ، اور جہاں پہ پہنچ کے ہو رہا ہے مرج البحرین یلتقیان۔
سلامت رہے، مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے۔ اب فرماتی ہے دونوں نے نکاح پڑھ دیا اور میرا نکاح حضرت امام عسکری کے ساتھ ہو گئے۔ کہتے ہیں وہ نکاح کی محفل برخاست ہو گئی، پریشان تو نہیں ہو رہے میں بس نتیجوں کی طرف پہنچا۔ نکاح کی محفل برخاست ہو گئی، یہ تمام ہستیاں وہاں سے روانہ ہو گئی اور کہتی ہیں اب ہر دن میرا اضطراب میں گزرنے لگا، اضطراب میں گزرنے لگا، اضطراب میں گزرنے لگا، کیونکہ اب جن سے میرا رشتہ طے ہو گیا تھا نا، ان کے مقابلے میں مجھے کیسر روم کا محل خاک دکھائی دے نہیں توجہ فرمائی آپ نے میرے لفظوں میں، ان کے مقابلے میں مجھے کیسر روم کا محل خاک دکھائی دینے لگا۔ کہتی اب میں ہر شب اسی انتظار میں رہتی تھی کہ کسی طرح میں وہاں پہنچ جاؤں اور وہاں میرا اس خاندان کے ساتھ ربط ہو جائے۔ کہتا ہے ایک دن میرے خواب میں جناب مریم تشریف لائیں اور کہتے ہیں میں نے جناب مریم سے عرض کی کہ آپ کے بیٹے حضرت عیسیٰ نے میرا نکاح تو اس خاندان کے ساتھ پڑھ دیا ہے لیکن ابھی تک میں وہاں تک پہنچ نہیں پا رہی۔ کہتی ہیں اس وقت جناب مریم نے مجھے کہا میں جو پہلے آئی ہوں نا میں بلا وجہ نہیں آئی، ابھی کوئی آنے والی ہے میں اس کے استقبال کے لیے کوئی بی بی آنے والی ہے میں اس کے استقبال کے لیے آئی ہوں۔ کہتے چند لمحے بعد نور کی انباری اتری اور پھر اس میں سے ایک نورانی شخصیت برآمد ہوئی جس کے ساتھ جنت کی حوریں تھی۔ کہتے مریم نے آگے بڑھ کر اس کے قدموں کو چوما اور پکار کے کہا السلام علیکہ یا سیدہ النساء العالمین۔ اللہ 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 میری شہزادی میرے لاکھوں سلام میری شہزادی میرے لاکھوں سلام۔ کہتے بی بی سے اب جناب مریم نے میرا تعارف کروایا، یہ شہزادی عالمین ہے، یہ رسول خدا کی عزت مآب بیٹی ہے، یہ ہم سب کی سردار ہے، یہ تیری ماں ہے، یہ تیری ماں ہے۔ کہتے ہیں اس وقت جناب سیدہ نے مجھے اپنے جد کے دین کی تعلیمات دی اور تعلیمات دینے کے بعد سیدہ نے مجھے سینے سے لگایا اور اس کے بعد سیدہ نے ارشاد فرمایا اب پریشان نہ ہو، اپنے بیٹے تک تجھے لے جانا ہماری ذمہ داری۔ میں مختصر کروں اپنے بیان کو۔ کہتے ہیں اب اس کے بعد میری طبیعت کچھ ناساز سی ہونے لگی، تو ایک دن میرے دادا نے وہ جو کیسر روم ہے انہوں نے مجھ سے آ کے کہا کہ میرا بیٹا تیری طبیعت کیسے بہتر ہوگی؟ کہتا ہے مجھے شہزادی نے پہلے بتا رکھا تھا کہ جب تیرا دادا ہے تو اسے کہنا کہ تیرے قید خانے میں کچھ مسلمان قیدی ہیں انہیں آزاد کر دے تو میری طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ کہتا ہے اس نے بتا دیا دادا کو، اس نے مسلمان قیدیوں کو رہا کیا، میری طبیعت کچھ بہتر ہو گئی۔ کہتا ہے جیسے طبیعت بہتر ہوئی اس نے کہا بالکل ٹھیک کیسے ہوگی اور کیا چاہتی ہو؟ کہتا ہے میں نے کچھ اور باتیں مسلمانوں کے متعلق بتائیں اور میرا دادا عمل کرتا رہا۔ کہتا ہے پھر یہ جب سارا معاملہ طے ہو گیا تو ایک دن خواب میں وہ آ گیا جس کے ساتھ میری نسبت تھی اور اب اس نے مجھے کہا کہ کل تیرے دادا کا ایک لشکر روانہ ہوگا یہاں سے مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے عراق کی جانب، تو اس لشکر میں کنیز بن کے شامل ہو جا۔ توجہ ازان محترم، قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ کہاں شہزادی روم کنیز بن کر وہاں پہ شامل ہو جانا، مسلمانوں کا لشکر ان پہ فتح حاصل کر لے گا، تجھے کنیز بنا لیا جائے گا اور تجھے ہم تک پہنچا دیا جائے گا۔ یہ سارا واقعہ ہوا ہے میرا یہاں تک پہنچنے کا، یہ سارا واقعہ ہوا اس طرح میں یہاں تک پہنچی۔ وہ کہتا ہے وہاں سے لے کر میں بی بی کو سامرہ آ گیا۔ کہتا ہے جب سامرہ آ گیا تو معاملات تو سارے پہلے ہی طے تھے۔ امام علی نقی علیہ السلام نے تجدید نکاح فرمائی اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے ساتھ شہزادی کی شادی ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد امام نقی علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اب توجہ فرمائیے گا، 255 ہجری ہے، 14 شعبان۔ جاؤ میں نے سمیٹ لیا اپنے بیان کو۔ 255 ہجری 14 شعبان کی افطار کا وقت ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ ہماری پھوپھی، اور روایت بھی جناب حکیمہ خاتون سے ہے جو امام نقی کی بہن ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی ہیں۔ وہ کہتی ہیں ہماری پھوپھی ہمارے گھر آئی ہوئی تھی کیونکہ اہل بیت کے گھر میں یہ طریقہ کار تھا کہ 13، 14 اور 15 شعبان، 13، 14 اور 15 رجب کے روزے رکھے جاتے۔ ٹھیک 14 شعبان کا روزہ
بی بی حکیمہ خاتون کہتی ہیں میں نے امام حسن عسکری کے گھر میں توجہ لفظ آپ کے سامنے بیان کروں کہ میں نے 14 شعبان کا روزہ امام حسن عسکری کے میرا موبائل دینا امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر میں نے 14 شعبان کا روزہ افطار کیا. کہتا ہے روزہ افطار کرنے کے بعد بی بی کہتی ہیں جب میں اپنے گھر روانہ ہونے لگی تو اس وقت امام حسن عسکری نے مجھے کہا پھوپھی اماں آج گھر نہ جائیے, آج اللہ کی حجت و نزول ہے. ایک صلوات پڑھیں بابا سے بلند آل محمد کی ذات گرامی پر. پھر بھی بلند اور صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات. پھوپھی اماں آج گھر نہ جائیے گا, آج اللہ کی حجت کا نزول ہے. بی بی کہتی ہے میں نے پوچھا کہاں کس بی بی کے گھر کوئی شہزادہ آنے والا ہے؟ کہ امام نے نرجس خاتون کی جانب اشارہ کیا کہ یہ وہ بی بی ہے کہ جس سے کوئی بچہ دنیا میں آنے والا ہے. وہ کہتی ہے میں نے سر سے پاؤں تک, توجہ, میں نے سر سے پاؤں تک شہزادی کو دیکھا اور شہزادی کو دیکھنے کے بعد میں نے فوراً اپنے امام سے کہا, شہزادی کو دیکھنے کے بعد میں نے اپنے امام سے کہا مولا مجھے تو کوئی آثار ہی دکھائی نہیں دیتے. میں نے کیا کہا کہ مجھے تو کوئی آثار ہی دکھائی نہیں دیتے. جب میں نے کہا نا آثار نہیں دکھائی دیتے, میں بس وہ امام کا جواب ڈھونڈ رہا ہوں کہ جو امام نے جواب عنایت فرمایا ہے. کمال الدین و اتمام النعمہ کتاب ہے شیخ صدوق کی, اس سے آپ کے سامنے روایت پڑھنے لگا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے کہا کہ مجھے کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے تو کہتے ہیں اس وقت امام نے فتبسما, امام مسکرائے اور امام نے ارشاد فرمایا میرے نوجوان بچے, میرے نوجوان اِنَّا مَعَاشِرُ الْحَوْسِيَا لَا نَحْمِلُ فِي الْبَطُونِ فَإِنَّمَا نُحْمِلُ فِي الْجُيُوبِ وَلَا نُخْرِجُ مِنَ الْأَرْحَامِ. امام نے ارشاد فرمایا ہم جو اللہ کی حجتیں ہیں نہ ہمارے حمل ہوتے ہیں نہ ہمارا ہمشہ دنیا میں علی توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی. کمال الدین و اتمام النعمہ شیخ صدوق نہ ہمارے یہاں وہ معاملات ہوتے ہیں دنیا کے ہاں ہیں, نہ ہمارے بچے اس طرح دنیا میں آتے ہیں جیسے دنیا والوں کے بچے دنیا میں آتے ہیں. آپ توجہ فرمائیے گا اگلا جملہ, کہتے ہیں ایسا ہی ہوا میں بی بی نرجس کے ساتھ انہی کے کمرے میں چلی گئی, وہیں پہ میں نے آرام فرمایا. کہتے ہیں وقت گزرتا چلا گیا, پریشان تو نہیں ہو رہے. کہتے ہیں نماز شب کا وقت آ گیا, میں نماز شب کے لیے اٹھی اور پھر میں نے نرجس کو دیکھا, کوئی آثار نہیں تھے. توجہ اذان محترم, کوئی آثار نہیں تھے, کوئی آثار نہیں تھے, کوئی آثار نہیں تھے, کوئی آثار نہیں تھے. وہ کہتے پھر ہم دونوں نے اٹھ کے تہجد کے لیے وضو کیا, مصلی بچھائے, ایک مصلی پہ میں آ گئی, دوسرے مصلی پہ نرجس خاتون آ گئی, اور ابھی بھی کوئی آثار نہیں ہے. کہتا ہے کبھی چند لمحے گزرے تھے اور جیسے جیسے نماز اختتام کی طرف جا رہی تھی میرے ذہن میں خیال آنے لگا کہ وقت تو گزرتا جا رہا ہے کہ جو بتایا تھا اور ابھی تک کوئی نتیجہ نہیں آیا. وہ کہتی ہے میں نے دل میں سوچا, باہر بیٹھے ہوئے امام نے کہا پھوپھی اماں جلدی نہ کرو, سلامت رہے مولا کو عزت عطا فرمائے, پھوپھی اماں جلدی نہ کرو. اور یہ کہتے ہوئے ساتھ ہی امام نے اپنی پھوپھی سے کہا جلدی نہ کرو کے بعد امام نے کہا پھوپھی اماں اب اِنَّا أَنزَلْنَا کی تلاوت شروع کرو, قرآن کے رسول کا وقت ہو رہا. اب اِنَّا أَنزَلْنَا اب اِنَّا أَنزَلْنَا کی تلاوت کرنا شروع کرو, اِنَّا أَنزَلْنَا کی تلاوت شروع کرو. نزول قرآن کا وقت ہو گیا ہے. کہتے ہیں ادھر میں نے سورہ اِنَّا أَنزَلْنَا کی تلاوت کرنا شروع کی اور ادھر میرے اور نرجس خاتون کے درمیان پردہ حائل ہو گیا, میرے اور بی بی کے درمیان پردہ حائل ہو گیا. کہتے کچھ دیر کے بعد جب نور کا پردہ ہٹا تو میں نے دیکھا بی بی بھی سجدے میں ہے, اس کے ساتھ بچہ بھی سجدے میں ہے, بی بی بھی سجدے میں ہے, بچہ بھی سجدے میں ہے. جملہ بدل کے کہوں آسان بات یہ ہے جب سجدے میں گئے تو دو تھے, جب اٹھے تو تین.
سلامت جی 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 یا علی سلامت ہے مولا آپ کو ذات عطا فرمائے بس میں نے سمیٹا اپنے بیان کو بچہ سجدے میں تھا جن کی ماں کو نہیں پتا کہ یہ کیسے آتے ہیں بن باپ والوں کو کیسے پتا چلا دیو بس مجھے بیان سمیٹنے ہاں بچہ سجدے میں تھا اور آپ یہاں پہ توجہ فرمائیے گا تمہارے بچے آتے ہیں نا انہیں غسل ولادت کی ضرورت ہوتی ہے ان کی ماں کو غسل ولادت کی ضرورت ہوتی ہے نہ بچہ قرآن چھو سکتا ہے نہ اس کی ماں قرآن چھو سکتی ہے بی بی حکیمہ خاتون کہتی ہے امام کے کندھے پہ لکھا ہوا تھا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا حق آ گیا باطل مٹ گیا سلامت ہے یہ اتنا پاک خاندان ہے جن کے جسموں پہ قرآن لکھا جاتا ہے قرآن پر قرآن لکھو تو کیا ہوگا جسموں پر قرآن لکھا جاتا ہے مولا آپ کو سلامت رکھیے اور بس آخری جملہ ہدیہ کرنے لگا کہتے سجدے سے جب اس نے سر اٹھایا وہ دو سامنے ہو کر بیٹھا فَأَوْمَا بِيَدِهِ الْجُمْنَ إِلَى السَّمَاءِ اس نے اپنا دایاں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور اب اس شہزادے نے کہنا شروع کیا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي ولي الله توجہ ہے میرے جیو سلامت رہے مولا آپ کو زیادہ جس کی تو ریت ہے نا اس نے آتے ہی دو گواہیاں نہیں دی اس نے دو گواہیاں نہیں دی اور لفظ روایت کا یہ ہے کہ وہ علی کی گواہی پہ نہیں رکا اس نے گواہیاں جاری رکھی حتیٰ نفس ہی حتیٰ کہ اس نے اپنی گواہی دی بارنے کی ریت کے لیے دو گواہیاں نہیں 14 گواہیاں اللہ اکبر جی ہیں سلامت رہے مولا آپ کو زیادہ زندگیاں جیو یہ ہے تیرا امام جس کی آمد اتنی پاکیزہ ہے جس کے خاندان اتنے عظیم ہیں اور جس کے پہلے درس کا نام علی ولی اللہ علی ولی اللہ اور تیرا یہی امام بہت روتا ہے ایک 6 مہینے کے شہزادے پہ یعنی محترم ابھی اسی شہزادے کا گہوارہ برآمد ہوگا اور پرسوں میں نے آپ کے سامنے کہا تھا 20 لوگ ہیں
جو اس گہوارے سے اولاد لے کے جا چکے ہیں. اسی شہزادے کی تاسی میں کل یہاں پہ بچوں کی عزاداری منعقد ہوگی, بچوں کی ماتمداری ہوگی. اپنے اپنے بچوں کو ضرور لائیے کہ وہ یہاں آئیں, اور بچپن سے ہی تربیت ہوگی تو اصغر کے غلام بنیں گے, اکبر کے غلام بنیں گے. یہ وہ شہزادہ ہے جس کی ساری زندگی سفر میں گزر گئی. اجرکم اللہ. ہاں زندگی ہی کتنی ہے؟ کل 6 مہینے. 9 رجب 60 ہجری دنیا پہ آیا. 28 رجب 60 ہجری وطن چھوڑ دیا. یعنی کل 18 دن حیات گرامی ہے وطن چھوڑ. اور پھر جنگلوں کے سفر ہیں, بیابانوں کے سفر ہیں, کربلا کے بن میں آ گیا. یہ 6 مہینے کا علی. اور عزیزان محترم 10ویں کو صرف اکبر پیاسا نہیں ہے, 10ویں کو صرف قاسم پیاسا نہیں ہے, 10ویں کو اصغر بھی پیاسا ہے. ایک پہلا جملہ ہدیہ کروں جو رونے کے لیے بڑا کافی ہونا چاہیے. یہ جو حسین کی ترتیب ہے نا 10ویں محرم کو میدان جنگ کی طرف شہداء کو بھیجنے کی ترتیب, یہ بلا وجہ ترتیب نہیں ہے. جو میری تحقیق ہے یہ ترتیب ہے صبر کے اعتبار سے. جو جتنا صابر تھا وہ اتنی دیر سے گیا. اللہ جانے کتنا صابر تھا رباب کا اصغر. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. کتنا صابر تھا رباب کا. سب شہید ہو گئے. حسین طبہ کربلا پہ بیٹھ کر پہلا بیان کیا, حل من ناصر ینصرنا, کون ہے مجھ غریب کی مدد کرنے والا. حل من ضابط یذب عن حرم رسول اللہ, کون ہے محمد کی بیٹیوں کے پردے بچانے والا. ادھر حسین کا استغاثہ بلند ہوا, ادھر خیام حسین گریے کی صدا بلند ہوئی. حسین چلتے ہوئے خیام کے دروازے پر آئے اور دروازے پر آ کر کہا, بیبیو ابھی تو میں زندہ ہوں. پھر یہ بین کیسے ہیں, یہ گریہ کیسا ہے. جناب زینب نے اندر سے پکار کے کہا, حسین بھیا اگر زحمت نہ ہونا ایک دفعہ خیمے میں آنا. حسین جو پردہ ہٹا کے خیمے میں داخل ہوئے, قیامت تھی. 6 مہینے کا اصغر کھا کے کربلا پہ کوہنیوں کے بعد. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. چہرہ خاک آلود ہے, بالوں میں خاک ہے, کوہنیوں کے بل مقتل کی جانب چل رہا ہے. گویا کہہ رہا ہو بابا بیٹے کے ہوتے غریب نہ کہلوا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. حسین آگے بڑھے. حسین نے اپنی لال کو گود میں اٹھایا اور گود میں اٹھا کے نا اب چہرے پہ, کیونکہ کربلا کی خاک ہے, خاک کو دیکھ کر جناب رباب کی طرف دیکھ کے کہا, رباب میرے بعد ایسے خیال رکھو گی. جناب رباب کی دھاڑ نکلی, رو کے کہا, مولا جب سے آپ نے استغاثہ بلند کیا ہے نا, یہ بار بار خود کو جھولے سے گرا لیتا ہے, یہ بار بار خود کو جھولے سے گرا لیتا ہے. جھولے سے گرانے کا نام آیا. کہا اچھا رباب اگر ایسا ہے اجازت دیتی ہو تمہارے لال کو پانی پلا لاؤ. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس گریہ کر لینا, اجازت دیتی ہو میں تمہارے لال کو پانی پلا لاؤں. رو کے کہا, آقا آپ کا بیٹا ہے, آپ کی امانت ہے, آپ لے جائیے. حسین نے بیٹے کو لیا, جن کی چھوٹی اولاد ہے. حسین نے بیٹے کو لیا اور ابھی حسین چلنے ہی لگے کہ شہزادی نے کہا, آقا اگر زحمت نہ ہونا تو ایک لمحے کے لیے میرا بیٹا مجھے دینا. کہا ہاں رباب لے لو, تمہارا بیٹا ہے. جناب رباب حضرت علی اصغر کو لے کر قناعت کے پیچھے آئیں. تبرکات والا صندوق کھولا, ایک نیا کرتا نکالا. وہ کرتا علی اصغر کو پہنایا. کرتا پہنانے کے بعد ایک رومال سے کمر بند باندھا. کمر بند باندھنے کے بعد ایک کپڑے کی چھوٹی سی تلوار بنائی. وہ تلوار بنا کے اصغر کی کمر کے ساتھ کمائل کی. پھر اپنی انگلیوں سے اصغر کے خشک بالوں میں بی بی نے کنگھی کرنا شروع کی اور پھر آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسوؤں سے اصغر کے چہرے سے خاک کربلا کو صاف کیا. تیار کیا علی اصغر کو, تیار کر کے حسین کے حوالے کیا. حسین نے سر سے پاؤں تک دیکھا اور دیکھ کے کہا, رباب بیٹا تیار کر کے لائی ہو. اور وہ کہنے لگی,
اجرکم اللہ اجرکم اللہ. جیسے ہی قربانی کا نام آیا نا اب بس منظر کو سمجھنا. آپ جانتے ہیں نا جو گھر میں سب سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس سے سب بڑا پیار کرتے ہیں, سب اسے بڑا چومتے ہیں. قربانی کا نام آیا نا تو اب جناب زینب نے گود میں لیا, رخساروں کو چومنا شروع کیا, رخساروں کو چومنا شروع کیا. جناب کلثوم نے چومنا شروع کیا, بی بی لیلا نے چومنا شروع کیا. ساری بیویاں چومتی جا رہی تھی نا. آخر میں 4 سال کی بچی نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا ایک لمحے کے لیے میرا بھائی مجھے بھی دو. میرا اکبر پہلے چلا گیا اور میرا اسرار. اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. مولا تمہارا گریہ قبول کرے, بلند کرنا گریہ کو تاکہ شاید شان برآمدی ہو جائے. بہن نے بھائی کو سینے سے لگایا, چوما, اور حسین نے بہن سے بھائی کو لیا. اب حسین چلے اور حسین نے اس طرح دیکھنا میری جانب ایسے اپنے لال کو گود میں اٹھایا. جیسے ہی چلنے لگے نا جناب رباب نے پکار کے کہا آقا اگر زحمت نہ ہونا تو ایسے نہ اٹھاؤ میرے لال کو, ایسے اٹھاؤ. کیوں ایسے کیوں اٹھاؤ میرے کو. مولا آپ کا رخ مقتل کی طرف ہوگا, اصغر کا رخ میری طرف ہوگا. جب تک آپ مقتل جائیں گے میں اپنے بیٹے کی زیارت کرتی رہوں گی. اللہ جانے آج کے بعد مجھے نظر اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس ماں کا درد محسوس کرنا. حسین اپنے لال کو لے کے سمیٹ کیا میں نے اپنا بیان. حسین اپنے لال کو لے کر آ گئے میدان کربلا میں اور آپ اشقیاء کی جانب مخاطب ہوئے اور مخاطب ہو کر حسین نے پہلا جملہ کہا سنو فوج اشقیاء, تمہارا کوئی جرم کیا ہے تو میں نے کیا ہے, تمہاری کوئی دشمنی ہے تو میرے ساتھ ہے. یہ دیکھو میرا 6 مہینے کا لال ہے, یہ دل کا پیاسا ہے, اسے ایک قطرہ پانی کا چاہیے, ایک قطرہ پانی کا چاہیے. ظالموں نے پکار کے کہا اگر یہ بچہ خود مانگے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. مولا تیرا گریہ قبول کرے. اس حوصلے کے ساتھ یہ بچہ خود پانی مانگے. حسین نے اپنے لال کو ایسے ہاتھوں پہ اٹھایا اور کہا اصغر اکبر کے قاتلوں سے پانی. ہائے ہائے میں نے جملہ کہہ دیا ہے. اکبر کے قاتلوں سے پانی مانگ, عباس کے قاتلوں سے پانی مانگ, قاسم کے قاتلوں سے پانی مانگ. امیر کہتا ہے میں نے دیکھا بچے بڑے خوش لب چھوڑوائے اور علی اصغر کی زبان لبوں پر آئی اور اس کے بعد لب ایسے کھلتے تھے جیسے مچھلی کو پانی سے نکالا جائے تو وہ تڑپ رہی ہے. ایسے حسین اجرکم اللہ اجرکم اللہ. رولے ماتم کر لینا اگلے سال جو ہوگا وہ روئے گا. اصغر کے اس منظر کو دیکھ کر, اصغر کے اس عالم کو دیکھ کر فوج شہیدی میں بغاوت کا عالم ہو گیا. لوگ تلواریں پھینک کے رونے لگے, لوگ کمان پھینک کے رونے لگے. اچانک عمر ابن سعد نے حرملہ سے کہا حرملہ اقتا کلام الحسین, اقتا کلام الحسین, حسین کے کلام کو قطع کر ورنہ فوج میں بغاوت ہو جائے گی. اب یہاں جو روایت ہے نا وہ رک کے روایت سننا. لکھنے والے راوی نے اس بات کو لکھا کہ عرب میں 6 طرح کے تیر ہوتے تھے. نبل بھی ہوتا تھا, موچلہ بھی ہوتا تھا, سہم بھی ہوتا تھا, میزار بھی ہوتا تھا اور ایک تیر سہشوبہ ہوتا تھا. سہشوبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اس طرح کا سہشوبہ ہوتا تھا بلکہ جس طرح مدھانی کے پر ہوتے ہیں اس طرح کے اس کے پر ہوتے تھے. اس تیر کا وزن 9 کلو تھا. نہیں توجہ فرمائی آپ نے. 6 مہینے کے بچے کا وزن 9 کلو نہیں ہوتا. اس تیر کا وزن 9 کلو تھا. اتنا وزنی تیر تھا کہ حرملہ جیسے کو زمین پہ بیٹھ کے نشست لگانی پڑی. اس نے پہلی نشست لگائی, اس کے ہاتھ سے تیر گرا. حرملہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا کوئی بیوی ہے, وہ کہتی ہے تیر بھی دے میرا شریر. اللہ اکبر اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اس نے کہا جلدی کر حرملہ, دیر نہ لگا ورنہ منظر بدل جائے گا. اب حرملہ پھر بیٹھا اور ادھر سے حرملہ نے نشست لگائی. حرملہ نے تیر چلایا, ادھر سے تیر چلا.
اصغر کے کھلوے نازک میں لگا امام صادق کہتے ہیں زور آمین الہدنے الہدنے ایک کان سے دوسرے کان تک رباب کا جانی ذبح ہو گیا آواز آئی کہ اتنے بچوں کو بھی تیر مار اجرکم اللہ اجرکم اللہ بس حوصلے سے دو جملے اور ہیں ختم ہو گیا میرا بیان وقت بہت دیر ہو گئی ختم ہو گیا بس آخری جملہ ہے حسین نے اب دیکھو اب اس باپ کا صبر دیکھو جس کی گود میں ذبح شدہ بیٹا جس باپ کی گود میں ذبح شدہ بیٹا ہے بیٹے کو لے کر حسین خیمے کی طرف چلے خیمے کی طرف چلے اب یہاں پہ ایک لمحے کے لیے ذرا اس باپ کی سوچنا ہے کہ جو بیٹے کو پانی پلانے لایا تھا اور اندر خیمے میں اس بچے کی ماں بھی ہے اس کی بہن بھی ہے اور اس بچے کے گلے میں تیر بھی لگا ہوا ہے لفظ روایت ہے کہ یہ ہے کہ حسین 7 دفعہ خیمے کی طرف گئے حسین 7 دفعہ خیمے کی طرف سے ہٹے اور ہر دفعہ یہی کہتے تھے رضن میں سزائے ہی و تسلیم امر 7ویں دفعہ خیمے کے اندر سے رباب نے پکار کے کہا آقا آ جاؤ میں حاضرہ نہیں میں رباب ہوں میرا لال مجھے دو اب ماں نے وہ بچہ اٹھایا جس کے گلے میں تیر تھا تیر لے کے آقا کوئی اتنے بچوں کو بھی تیر مار اجرکم اللہ بس آخری جملہ ہے اور گہوارہ برآمد ہو جائے گا آخری جملہ ہے گہوارہ برآمد ہو جائے گا اب منظر سننا منظر سننا منظر سننا حسین نے اٹھایا ماں کے حوالے کیا ماں نے دیکھا حسین نے عجب جملہ کہا رباب تمہیں ایک راز بتاؤں رباب کا لاش پامال کیے جائے اور رباب میرا لال بہت چھوٹا ہے میں نہیں چاہتا اس کا لاشا پامال ہو آتا پھر کیا کرے تو لاشا اٹھا میں قبر بناتا ہوں قیامت ہے پہلا بیٹا ہے جس کا لاشا ماں نے اٹھایا باپ نے قبر بنائی ماں نے قبر میں اتارا باپ نے مٹی ڈالنا شروع کی جب چہرہ آیا حسین کا سر پھر گیا پوشت میں ریت ڈال کے کہا اصلا تو اس قابل تو نہیں تھا تجھے ریت میں دفنایا جاتا اور جس کا جھولا چل گیا تھا جس کی ماں چلی ہوئی لکڑیاں لے چاند کے بازار میں اور مدینے چلی گئی جو لکڑیوں کو چوم کے دیتی تھی اور میں تو تجھے دودھ بھی نہ پلا کیا کرے ماں تیری اصغر اس کو چین آئے کیا کرے ماں تیری اصغر اس کو چین آئے